ہاں تو دوستو، پچھلے لیسن میں ہم نے سیکھا کہ حرکت والے حرف کون سے ہوتے ہیں اور ساکن حرف کون سے ہوتے ہیں۔ تو اسی سبق کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اس کے بعد ہوتے ہیں سبب۔ سبب کی دو قسمیں ہیں، سبب ثقیل اور سبب خفیف۔ سبب خفیف پہلے ہیں اور سبب خفیف ایسے دو حرفوں کا مجموعہ جس کا پہلا حرف حرکت میں ہو اور دوسرا ساکن ہو، اس کو سبب خفیف کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں کہ اب کا الف کے اوپر زبر ہے، حرکت میں ہو گیا، بے ساکن اب، تو دوسرا حرف بے ساکن ہو گیا تو سبب خفیف ہو گیا۔ اسی طرح تب، کب، جب، آ، کھا، لا، یعنی کہ دو حروف کا مجموعہ جس کا پہلا حرکت میں دوسرا ساکن میں ہو، اس کو سبب خفیف کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سبب ثقیل۔ سبب ثقیل ایسے دو حرفوں کا مجموعہ ہے جس کا پہلا حرف بھی حرکت میں ہو اور دوسرا حرف بھی حرکت میں ہو، اس کو سبب ثقیل کہتے ہیں۔ جیسے ہے دل گم گشتہ، یعنی کہ دال کے نیچے زیر ہے، لام کے نیچے زیر ہے اور آگے دوسرا حرف جس کو اللہ کا کہتے ہیں گشتہ، دل گم گشتہ۔ اس کو اب اردو میں ایک اکیلا لفظ، اکیلے دو حرف ایسے نہیں ہیں جو حرکت والے ہوں، یہ کسی سے مل کر حرکت میں بنتے ہیں۔ جیسے گمگشتہ سے دلے ملا ہے تو دلے بنا، نہیں تو دل تو ایک سمپل سبب خفیف ہے۔ اسی طرح سبب خفیف اور سبب ثقیل ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے جو چھوٹے جز ہیں، جو عروض کے یا تقطیع کے لیے، تقطیع کی جو میں الفاظ بول رہا ہوں، جو اصطلاحات بول رہا ہوں، یہ اصطلاحات میں آپ کو اگلے لیسن میں یا اگلی ویڈیو میں سمجھا دوں گا۔ آپ کو پورے 5 کورسز پورے دیکھنے پڑیں گے، تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر کسی ایک لیسن کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو آپ ری پلے کر کے سن لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو سب سے جو آغاز ہوتا ہے وہ حروف کی گنتی سمجھ لیں، وہ برابر ہونی چاہیے، تب آپ کا ایک شعر یا ایک غزل یا ایک نظم پوری شروع سے آخر تک ہر مصرع برابر ایک بحر میں آئے گا، ایک وزن میں آئے گا، تو ایک آہنگ میں آئے گا۔ تو سب سے جو چھوٹی اکائی ہے وہ ہے ہجائے کوتاہ، دوسری ہے ہجائے بلند۔ تو یہ ایسی دو چیزیں ہیں، ہجائے کوتاہ اور ہجائے بلند، جن کو ہم نے اوپر جو ہجائے کوتاہ جہاں رکھے ہیں نیچے بھی وہیں ہجائے کوتاہ آئیں گے، جہاں ہجائے بلند رکھے ہیں نیچے بھی وہی ہجائے بلند آئیں گے، یا اوپر جہاں سبب خفیف رکھا ہے نیچے بھی سبب خفیف آئے گا، اوپر جہاں سبب ثقیل رکھا ہے سبب ثقیل آئے گا، اوپر جہاں حرف حرکت والا ہوگا نیچے بھی حرف حرکت والا آئے گا، اوپر جہاں ساکن ہوگا نیچے بھی وہاں ساکن حرف آئے گا۔ اس طرح دیکھ کے ایک بحر بنتی ہے، اور ہمارا کلام جو پہلا ہم مصرع لکھ لیتے ہیں اس کا پھر بحر نکال لیتے ہیں، پھر اگلے والے مصرے اسی بحر میں لکھتے جاتے ہیں، اور سارے سیم ایک ہی ہجائے کوتاہ کی جگہ ہجائے کوتاہ، ہجائے بلند کی جگہ ہجائے بلند، اور ان سے ایک بحر بنے گی جس کے ارکان مختلف ارکان سے، مختلف افعال سے مل کے ایک بحر بنے گی۔ جو بحر ہم پہلے مصرے میں لائیں گے یا رکھیں گے، جو آئے گی، جو بنے گی، اس کو آخر تک لے کے جائیں گے، تب ہماری شاعری پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، پتہ چلے گا کہ یہ نثر سے جدا ہو رہی ہے اور ایک وزن کے تحت ہے، ساری ایک لے میں ہے، اور یہ بحر اسی کو کہتے ہیں۔ تو ابھی ہجائے کوتاہ اور ہجائے بلند کون سے ہیں؟ ایسا ایک حرف جو حرکت میں ہو یا ساکن میں ہو، اس کو ہجائے کوتاہ کہتے ہیں، صرف سنگل حرف۔ اب کا الف صرف ہجائے کوتاہ ہے جس کے اوپر زبر ہے، جب بے ملے گا تو وہ سبب بن جائے گا۔ تو یا ہے آپ، تو آپ میں الف مادہ کو 2 الف کے برابر گنا جاتا ہے۔ یہ بھی چیزیں بتاؤں گا، یہ بھی میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آ کو 2 الف کے برابر کیوں لیا جاتا ہے، یا کون سے حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو ختم کر سکتے ہیں، کون سے ایسے حروف ہوتے ہیں جن کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اب ہے ہجائے کوتاہ کون سے حرف ہیں؟ بے علیحدہ ہجائے کوتاہ ہے، الف علیحدہ ہجائے کوتاہ ہے، آپ میں 2 الف ہیں، پہلی الف حرکت والی ہے جو دوسری الف اور اکٹھی ادا ہو رہی ہیں، اس وجہ سے جو ادائیگی 2 الفاظ کی ہوگی اس کو ہجائے بلند کہیں گے، جن کو ادا کرنے میں زیادہ ٹائم لگے گا، زیادہ وقفہ نہیں آئے گا، ان کو ہم ہجائے بلند کہیں گے۔ ہجائے کوتاہ ایسا سنگل، ایسا علیحدہ حرف جو حرکت میں ہو یا ساکن میں ہو، ایک حرف کو ہجائے کوتاہ کہتے ہیں۔
اور جہاں 2 حرف آ رہے ہوں جن کی ادائیگی اکٹھی آ رہی ہو، یعنی کہ آپ کو جب آپ کوئی نثر پڑھ رہے ہیں، کوئی جملے پڑھ رہے ہیں، تو جملوں میں ایسے حروف آپ کو ادائیگی میں آئیں گے جہاں سے آپ کو لگے گا کہ یہ اکیلا حرف اپنی ایک اکیلی آواز پیدا کر رہا ہے، اس کو ہجائے قطع کہیں گے۔ اس کی پہچان، خاص پہچان یہی ہے کہ وہ جدا پڑھا جاتا ہے، پڑھنے میں بھی جدا آتا ہے، لکھنے میں جس طرح بھی آتا ہے، وہ پڑھنے میں صوتی آواز جس کی ادائیگی کی آواز ہے وہ علیحدہ سے آئے گی، اس کو ہجائے قطع کہتے ہیں۔ اور ایسے الفاظ جو 2 اکٹھے مل رہے ہوں آپس میں، جن کو جدا نہ کر سکے بولنے کے وقت، ان کو ہجائے بلند کہتے ہیں۔ ہجائے قطع سنگل حرف حرکت میں ہو یا ساکن میں، اس کو ہجائے قطع، اور ایسے 2 حروف جو دونوں حرکت میں ہوں یا پہلا حرکت میں دوسرا ساکن میں، اس کو ہجائے بلند کہتے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز ہے، سبب کے بعد وتد ہے، تو میرے خیال سے مجھے وتد اور وتد کے بعد کی ایک چیز ہے فاصلہ صغرا، فاصلہ کبرا، وہ چیزیں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاعری میں جو عروض نکالا جاتا ہے اس کے لیے تکتی کی جاتی ہے۔ تکتی کے معنی ہیں کسی کو جدا کرنا، الگ الگ کرنا، علیحدہ کرنا۔ شعر کو دیکھنے کے لیے کہ میرا شعر وزن میں ہے یا نہیں، کسی کا شعر دیکھنے کے لیے وزن میں ہے یا نہیں، تکتی کی جاتی ہے۔ تکتی میں ہمیں صرف سبب تک کی باتیں اگر ہمارے پاس ہوں، ہمیں ان کا نالج ہو، تو ہم تکتی کر سکتے ہیں کسی بھی شعر کی۔ اور فاصلہ صغرا، فاصلہ کبرا یا ایسی چیزوں کی اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو، تو میں سوال جو آپ کریں گے اگر سمجھانے کی ضرورت ہوئی تو میں آپ کو کمنٹس میں نیچے سمجھا دوں گا، یا مجھ سے آپ ان باکس میں آ جائیں تو میں آپ کو جہاں سمجھ نہ آئی ہو، کہ ذہن میں سوال ہو، اس کو میں آپ کو ان باکس کر دوں گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی بات کی سمجھ نہ آئے کسی بات کی تو میں ہر وقت موجود ہوں۔ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے کہیں سے بھی مجھے ٹچ کریں تو میں آپ کو رپلائی کروں گا، اور جو آپ کا سوال ہوا، جو آپ کی مسئلہ ہوا، اس پہ انشاءاللہ ڈسکس کر سکتے ہیں ہم۔ اور اگر اس کے علاوہ کہیں کسی کو لگے جو مجھ سے زیادہ نالج رکھتے ہیں عروض کا، انہیں لگے کہ میں غلط ہوں، یا کسی بھی سیکھنے والے کو لگے میں غلط ہوں، تو بے شک بلا جھجک اس ویڈیو میں اس کو نشاندہی کریں، اس کو میں دور کروں گا، اور اگلی ویڈیو میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ۔